ہاسٹل سے نکلتے ہوئے وہ خاموش تھی، کمرے کی دراز میں رکھی نیلی چھوٹی بوتل۔ اس نے اسے اپنے دوپٹے کے کونے میں باندھ لیا تھا، چہرے پر خاموشی، آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پر ہلکی سی کپکپاہٹ۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ عائزہ اب واپسی کا ارادہ نہیں رکھتی۔ ہاسٹل سے 10 کلومیٹر دور ایک پرانا متحرک فیملی گیسٹ ہاؤس جو اب اکثر بند ہی رہتا تھا۔ دروازے پر تالا نہیں تھا، اندر گھپ اندھیرا تھا، صرف ایک ہال میں دھیمی روشنی تھی۔ جب قدیر کے سامنے پہنچی تو چہرے پر مضبوطی تھی مگر دل اندر سے ٹوٹا۔ وہ جانتی تھی آج شاید یہ انجام ہے اس کہانی کا جس میں وہ صرف محبت چاہتی تھی، عزت چاہتی تھی مگر پائی صرف ذلت اور تکلیف۔ آ گئی آخر تم! قدیر اندھیرے سے نکلا، آنکھوں میں وہی شیطانی چمک۔ کیا چاہتے ہو تم؟ عائزہ کی آواز میں کپکپاہٹ تھی مگر خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ صرف ایک بات۔ قدیر نے آہستہ چلتے ہوئے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ یادیں تازہ کرنا، تمہیں بتانا کہ میں نے تمہیں کبھی نہیں بھلایا، اور اگر تم نے انکار کیا تو دنیا بھی تمہیں نہیں بھولے گی۔ وہ سلو پوائزن کی بوتل اپنے دوپٹے کے پلو میں بندھی ہوئی تھی، اس کی انگلیاں بار بار اس پر جا کر رک جاتیں۔ اس نے ایک لیپ ٹاپ آن کیا، اسکرین پر تصویریں، ویڈیوز، ایڈٹ شدہ میموری کلپس، اور پھر ایک کلک پر شیڈول ٹو اپلوڈ ان 60 منٹس۔ عائزہ کا دل حلق میں آ گیا۔ تم پاگل ہو چکے ہو؟ نہیں عائزہ، میں صرف وہی لے رہا ہوں جو میرا تھا۔ تمہارے بعد میری زندگی میں 2 لڑکیاں آئی تھیں۔ وہ اس کے گرد چکر لگا رہا تھا اور عائزہ ڈوبتے دل کے ساتھ اس کو سن رہی تھی۔ لیکن وہ رکا، اس کو دیکھا۔ تم جیسی نہیں تھیں وہ۔ شاید تمہارے جانے کے بعد مجھے تمہاری قدر ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے ڈیمانڈز کرتی تھیں، ان کو مہنگے مہنگے تحفے چاہیے ہوتے تھے، لیکن تم نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا تھا۔ تم ان سے مختلف تھی۔ میں اسی لیے تمہیں واپس لینے آیا ہوں، اپنا بنانے کے لیے۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ کہہ کر لمحہ بھر کو رکا تھا۔ تم چپ کیوں ہو؟ عائزہ نے آہستگی سے نگاہ اٹھائی۔ قدیر، محبت کو بدنام مت کرو۔ میں نے تم سے محبت کی تھی، ہر نفع نقصان کو اپنی زندگی سے نکال کر۔ لیکن تم نے صرف ہوس کو جگہ دی، میرے احساسات کا مذاق بنایا۔ تم ایک درندے نکلے جس کو صرف گوشت چاہیے ہوتا ہے۔ احساس، محبت وہ محسوس نہیں کر سکتے۔ وہ رکی، آنکھوں میں آنسو تھے لیکن آواز مضبوط تھی۔ میرے پاس جتنی سچی محبت تھی میں نے تمہیں دے دی، اب میں خالی ہوں۔ باقی جو بچا وہ دکھ تھا اور تنہائی ہے اور شاید اپنی ذلت کی تذلیل جو میرے اپنوں نے کی۔ اب جو میرے ساتھ ہے وہ ہر دن میری خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، مجھے سمیٹتا ہے، میری تکلیف اس کو اپنی لگتی ہے، وہ میری زندگی کو فکس کرتا ہے، میری عزت کرتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے دل میں اس کی چاہ محبت بن جائے۔ وہ آہستہ سے مسکرائی، ایک تھکی تھکی ادھوری سی مسکراہٹ۔ اب وہ محبت نہیں رہی، اب وہ عشق ہے۔
قدیر کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور گئے۔ اور تم جانتے ہو، عشق میں انسان کچھ بھی کر گزرتا ہے، اپنے آپ کو ختم بھی کر سکتا ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو کسی اور کو بھی ختم کر سکتا ہے۔ میں تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی قدیر، میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھے تم۔ محبت میں انسان خود کو داؤ پر لگا دیتا ہے لیکن سامنے والے کی حفاظت کرتا ہے، اور تم نے مجھے بے آبرو کیا تھا۔ وہ ہنسی تھی، اس ہنسی میں بھی نفرت تھی۔ جانتے ہو، عمر نے سب دیکھ لیا تھا۔ اس دن ہوٹل میں جو ہوا، اس نے پھر بھی مجھ سے نکاح کیا، مجھے عزت دی۔ وہ آہستہ سے پلٹی، دوپٹے کے پلو کو مٹھی میں بھینچا اور شیشی نکالی۔ دوپٹے کے سائے میں چھپی شیشی جیسے کسی راز کی گواہی دے رہی تھی۔ دعا کرو وہ تم تک نہ پہنچ پائے، وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ قدیر کی رگیں تن گئیں۔ بہت مان ہے نا تمہیں اس پر؟ اپنی آنکھوں سے ٹوٹتا دیکھو گے اس مان کو۔ کیا تم اب بھی سمجھتے ہو کہ تم جیت چکے ہو قدیر؟ عائزہ نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ ادھر قدیر دروازہ بند کر چکا تھا۔ عائزہ اندر پھنس چکی تھی۔ تم مجھ سے جان چھڑانے آئی ہو اور میں تمہیں ہمیشہ کے لیے قید کر لوں گا۔ کمرے میں خفیہ کیمرے لگے تھے۔ قدیر یہ سب فیڈ کر رہا تھا جیسے وہ کچھ نشر کرنے والا تھا۔ یہ تمہارا آخری موقع ہے، یا میرے ساتھ رہو یا اپنی تباہی دیکھو۔ عائزہ پیچھے ہٹ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر نفرت۔ میں مر جاؤں گی مگر تم جیسے درندے کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ وہ اس طرح کے لمحات سے گزر چکی تھی، اس کے بعد زندگی نے جو رخ پلٹا تھا وہ آج تک سنبھل نہیں سکی تھی۔ قدیر نے چونک کر اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ اختتام۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ایسی مسکراہٹ جو اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو چھپا رہی تھی، لیکن وہ اس اختتام پر راضی نظر آ رہی تھی۔ قدیر کے چہرے پر شوق، پھر پریشانی، اور پھر ایک جھٹکے سے وہ آگے بڑھا۔ تمہیں لگا میں بھاگوں گی؟ نہیں، میں بس ختم ہونا چاہتی تھی، وہاں جہاں تمہارا سایہ تک نہ پہنچے۔ رکو، تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ کیونکہ میں تھک چکی ہوں، کیونکہ میں عمر کے ساتھ ایک نارمل خوبصورت زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ مگر تم نے مجھے بار بار اندھیروں میں دھکیلا۔ اس کی آنکھیں اب نم تھیں مگر چہرے پر شکست کی بجائے سکون تھا۔ میں اسے چھوڑ کر تمہارے پاس نہیں آئی، میں خود کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے آئی ہوں تاکہ تمہاری قید، تمہاری بلیک میلنگ اور تمہاری گندگی سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤں۔
تم سمجھتے رہے کہ میں اس دفعہ اپنی عزت پامال ہونے دوں گی، لیکن اب جس کی میں عزت ہوں وہ مجھے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ قدیر کا ہاتھ لرز گیا۔ عائزہ نے شیشی کا ڈھکن کھولا۔ سانس رکنے جیسا لمحہ تھا۔ دل نے شدت سے دعا مانگی تھی، کاش وہ کہیں سے آ جائے، ایک بار وہ اس کو دیکھنا چاہتی تھی۔ شاید یہ آنکھیں اب دوبارہ کچھ دیکھنے کے قابل نہیں رہیں گی، شاید وہ اپنے اختتام کو پہنچ گئی تھی۔ قدیر آگے بڑھا، لیکن عائزہ نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ ایک قدم اور میں سب ابھی نگل لوں گی تمہارے سامنے۔ قدیر ساکت ہو گیا۔ مجھے روکنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ میں اب واپس جانے کے قابل نہیں۔ عمر کو صرف اتنا کہنا کہ میں اسے چاہنے لگی تھی بہت، اور شاید اسی لیے اس سے سچ چھپاتی رہی، کیونکہ میں اس کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی تھی۔ ایک لمحہ لگاتار اس ایک لمحے میں عائزہ نے اس شیشی کو اپنے منہ میں انڈیلا تھا، جیسے کوئی زندگی کا قرض اتار رہی ہو، اور وہ لمحہ وقت کی سانس تھم گئی۔ عائزہ کا جسم لرزنے لگا، آنکھیں دھندلانے لگیں، دیوار سے ٹیک لگا کر وہ نیچے بیٹھ گئی۔ جاؤ قدیر، اب تم جیتے جی ہار چکے ہو، اور میں تو اس کہانی میں پہلے ہی دن مر گئی تھی۔ چہرے پر تکلیف تھی، شاید اب وہ کہیں نہیں ہوگی، شاید اب وہ کہانی ختم ہونے کو تھی۔ عمر، اگر میری سانس بچ گئی تو تمہیں ایک بار ضرور دیکھنا چاہتی ہوں، ایک بار کہنا چاہتی ہوں کہ میں اب میری نہیں رہی، میں صرف تمہاری ہوں۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، آنکھوں کے سامنے دھندلے خواب آئے۔ جس میں وہ تھی، عمر تھا، اور اس کا اپنا گھر تھا، اس کا گھر جس سے اس کو کوئی نکال نہیں سکتا تھا۔ وہاں عمر تھا، وہ دونوں چائے پی رہے تھے، مسکرا رہے تھے، ہیپی کپل۔ اس کی ماں، اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں، سینے پر بوجھ آ پڑا تھا۔ اور وہ دیوار سے لگی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ کیا وہ عمر کے ساتھ اپنا گھر بنا سکے گی؟ جہاں وہ دونوں ہوں گے، کوئی قاسم، کوئی قدیر نہیں ہوگا۔ لاؤنج میں نور اور نائلہ لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی تھیں۔ اسکرین پر پریشا کی ویڈیو کال چل رہی تھی۔ پری، میں نے ابھی تک نکاح کا ڈریس فائنل نہیں کیا، تمہارا انتظار کر رہی ہوں، آؤ گی تو ساتھ جا کر پسند کر لیں گے، نور منہ بنائے بول رہی تھی۔ نور، تم نے کون سا میری پسند سے لینا ہے؟ 10 دکانیں اپنے ساتھ مجھے گھماؤ گی، مجھ سے 1000 بار پوچھو گی اور آخر میں اپنی پسند کا لے لو گی۔ پریشا نے بھی جیسے اپنا پرانا تجربہ پیش کیا۔ وہ ایسے ہی کرتی تھی، سب کی رائے لیتی رہتی اور آخر میں اپنی پسند کی چیز گھر لے آتی۔
نائلہ نے بھی کہاں پیچھے رہنا تھا، میں بھی اس کو سمجھا چکی ہوں کہ پری اتنی جلدی نہیں آ سکتی، تم شاپنگ کر لو، لیکن یہ کب کسی کی سنتی ہے۔ ابراہیم نے اپنی پسند کا خریدنے کا کہا تو اس نے فوراً منع کر دیا۔ یہ بھی کوئی تمیز ہے؟ وہ اس کی کلاس لگا رہی تھیں۔ نور پلیز اب یہ ٹام اینڈ جیری کا کھیل بند کر دو، تم دونوں پریکٹیکل لائف میں اس طرح نہیں چلتا۔ آپ دونوں کو تو موقع چاہیے مجھے سنانے کا۔ جب چلی جاؤں گی تب یاد کرنا، وہ نائلہ بیگم کو کہہ رہی تھی۔ نہیں کروں گی یاد، اب خوش؟ انہوں نے بھی ضد چھو کر جواب دیا۔ اچھا امی اس کو چھوڑیں، یہ بتائیں کہ عائزہ کے لیے بھی کوئی جوڑا بنوایا ہے یا نہیں؟ نائلہ بیگم کا موڈ بڑی تیزی سے بدلا تھا۔ اس کی ماں نے بنوایا ہوگا، اور ویسے بھی قاسم کا رشتہ بھی طے ہو گیا ہے اس کی پھپھو کی بیٹی تانیہ سے، تو اس کے بھائی کی بھی شادی ہے، میری کیا ذمہ داری ہے یہ؟ اچھا تانیہ سے پری کو جیسے کچھ ٹھٹکا تھا۔ قاسم کا مزاج وہ جانتی تھی، عائزہ کے ساتھ سب کچھ ہونے کے بعد وہ یہ تو جانتی تھی کہ قاسم میں بہت انا تھی، اور جن مردوں میں اتنا پکا انا کا بیج ہو ان کے گھر نہیں بستے۔ تانیہ باہر سے آئی تھی، اس کی سوچ گھروں میں رہنے والی لڑکیوں کی طرح نہیں ہوگی۔ ابتسام کیسا ہے؟ تم دونوں کے بیچ سب ٹھیک ہے؟ پری کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ مسکراہٹ جھوٹی نہیں تھی۔ امی شروع میں مجھے لگتا تھا کہ سب غلط ہو گیا ہے، ابتسام اور میں کبھی ساتھ نہیں چل سکتے، لیکن اب مجھے لگتا ہے جتنا وہ مجھے جانتے ہیں اتنا کوئی جان نہیں سکتا۔ میں بہت خوش ہوں ان کے ساتھ۔ نائلہ مسکرائی تھیں۔ ابتسام بہت خوبصورت دل رکھتا ہے پری، وہ میرے بہت قریب تھا، اس سے بہتر تمہارے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس کا خیال رکھنا بیٹا۔ سورج افق کے پار ڈوب رہا تھا، مگر اس کی سنہری کرنیں نیل دریا پر ابھی بھی تھرک رہی تھیں۔ ہلکی ہوا میں کھجور کے درختوں کی سرگوشی، پرندوں کی واپسی اور سڑکوں پر رینگتی روشنیوں کی چمک، سب کچھ جیسے کسی خوبصورت کہانی کا حصہ لگ رہا تھا۔ ابتسام کے لیے قاہرہ ہمیشہ ایک سکون، ایک گھر کی طرح تھا۔ وہ دونوں 3 دن پہلے مونٹریال سے واپس قاہرہ آئے تھے۔ کام روٹین سے شروع ہو گیا تھا، ابتسام آفس سے شام 7 بجے واپس آتا اور پریشے اپنی اگلی کہانی پر کام شروع کر چکی تھی۔ مونٹریال نے اس کو لکھنے کے لیے منفرد خیال دیے تھے۔ آج وہ کام سے جلدی واپس آیا تھا، اپنی فائلز بند کر کے، لیپ ٹاپ بند کر کے وہ سیدھا گھر آیا اور لیونگ روم میں صوفے پر پریشے کو بیٹھے دیکھا۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے ناول کا ڈرافٹ تیار کر رہی تھی۔ چلو تیار ہو جاؤ، ابتسام نے مختصر مگر نرم لہجے میں کہا۔ پریشے نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کہاں؟ بس چلتے ہیں باہر، کسی اچھے سے ریسٹوران سے کھانا کھائیں گے، شاپنگ کریں گے۔ ابتسام نے مسکرا کر کہا، اور اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو انکار کی گنجائش نہیں دیتا تھا۔
وہ کمرے میں آئی اور تیار ہوئی۔ اس نے اسکن کلر کے عبائے کے ساتھ ہم رنگ سٹول اوڑھا تھا جس سے اس کے بال اور کانوں کے ٹاپس دکھائی دے رہے تھے۔ ابتسام بھی فریش سا کمرے میں آیا۔ میں ٹھیک لگ رہی ہوں؟ پری نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ پرفیکٹ۔ ابتسام نے اس کو نظروں کے حصار میں رکھ کر کہا۔ ابتسام اور وہ گاڑی میں بیٹھے۔ ابتسام پریشے کو شہر کے پرانے حصے میں خان الخلیلی کی ایک تنگ گلی میں لے آیا تھا۔ یہاں صدیوں پرانے بازار تھے جہاں لکڑی کی بنی دکانیں، پتھروں کی فرشیں اور تانبے کے لیمپ ہلکی روشنی میں جگمگا رہے تھے۔ پریشا نے چاروں طرف دیکھا جیسے ماضی کی کسی گلی میں چل رہی ہو۔ لوگ عربی بول رہے تھے، دکانوں پر ہاتھ سے بنی خوشبوئیں، چاندی کے زیورات، خطاطی کی پینٹنگز اور پرانی گھڑیوں کی ٹک ٹک، سب کچھ ایک الگ دنیا کا حصہ لگ رہا تھا۔ یہ سب کتنا الگ اور اولڈ وائبس دے رہا ہے۔ اولڈ ایجپٹ وائبس، پریشا نے متاثر کن انداز میں کہا۔ وہ ایک چھوٹے سے فنکارانہ اسٹوڈیو کے دروازے پر رکے۔ دروازے کے اوپر عربی میں ہاتھ سے لکھا تھا، الحب فن، محبت ایک فن ہے۔ اندر داخل ہوئے تو ماحول بالکل مختلف تھا۔ لکڑی کی دیواروں پر پرانے مصر کے فن پارے آویزاں تھے۔ ایک گوشے میں خطاطی کے نایاب نمونے رکھے تھے اور کونے میں ایک عمر رسیدہ شخص بیٹھا، سنہری فریم میں ایک باریک پینڈنٹ کو آخری بار پالش کر رہا تھا۔ السلام علیکم امو حسن، ابتسام نے ادب سے کہا۔ بوڑھے کاریگر نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اب تو میں پہچانتا ہوں تمہیں، تم نے دل سے بنوایا ہے یہ، اور کافی وقت بھی لگایا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک چھوٹا سا مخملی باکس پیش کیا۔ ابتسام نے وہ باکس پریشے کی طرف بڑھایا۔ کھولو۔ پریشا نے نرمی سے باکس کھولا۔ اندر چاندی کی نازک زنجیر تھی جس میں ایک چھوٹا سا زمرد سبز پتھر جڑا ہوا تھا، وہی رنگ جو پریشا کی آنکھوں جیسا تھا۔ پتھر کی بناوٹ عام نہ تھی، بلکہ اس کی سطح پر نفیس عربی خطاطی میں ایک چھوٹا سا لفظ کنندہ تھا، الحیات، زندگی۔ یہ میں کافی دنوں سے اس پر امو حسن صاحب کے ساتھ مل کر کام کروا رہا تھا۔ اب مکمل ہو گیا تو سوچا اس کو اس کے مالک تک پہنچا دوں۔ لیکن ابتسام میرے پاس تھا نا، بس تمہیں دیکھ کر لگا تمہارے پاس سب کچھ ہے، بس اس کی کمی تھی۔ کیا میں یہ پہن سکتی ہوں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں یہ تمہارا ہے، اور جو پینڈنٹ تم نے پہنا ہے وہ اتار دو، اس کے ساتھ تمہاری اچھی یادیں نہیں ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ یادیں صرف انسان کے ساتھ ہی بنیں، یہ وقت، جگہ، کسی بھی چیز کے ساتھ بن سکتی ہیں۔
کچھ لکھا ہے اس پر؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں، عربی میں ایک چھوٹا سا لفظ ہے، میں بعد میں ترجمہ بتا دوں گا، ابھی صرف پہن لو، بلکہ ادھر دو میں پہناؤں۔ پری نے لاکٹ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ ابتسام نے آہستہ سے پرانا لاکٹ اتارا اور نیا پہنایا۔ وہ دونوں اب دریائے نیل کے کنارے موجود قاہرہ کے مشہور ریسٹورانٹ سیکویا میں داخل ہوئے، جو زمالک کے علاقے میں نیل کے بالکل کنارے واقع تھا۔ ریسٹورانٹ کا ماحول مکمل طور پر اوپن ایئر تھا۔ نیل کے اوپر روشنیاں جھلملا رہی تھیں، ہلکی ہلکی موسیقی فضا میں تیر رہی تھی اور قریب ہی ایک عربی طبلہ بج رہا تھا۔ میز سفید کپڑے سے ڈھکی تھی جس پر سینٹڈ کینڈلز روشن تھیں۔ نیل کی ٹھنڈی ہوا پریشے کے دوپٹے کو تھوڑا تھوڑا اڑا رہی تھی۔ ابتسام نے ویٹر کو آرڈر دیا، میرے لیے گرلڈ سی باس لیمن بٹر ساس کے ساتھ، اور ان کے لیے مولوخیہ میمنے کے گوشت کے ساتھ، مشروب میں فریش پودینے کا لیمنیڈ۔ آپ کو کیسے پتہ مجھے مولوخیہ کھانے کا دل تھا؟ ابتسام نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے۔ مجھے تمہاری پسند یاد ہے، اور ویسے بھی یہ میری پسند ہے۔ اب ہم دونوں کی پسند بھی ایک ہے اور میں تمہارا کھانا بھی آرام سے کھا سکوں گا۔ بہت تیز ہیں آپ۔ شوہر اپنی بیویوں کو پلیٹ سجا کے دیتے ہیں اور آپ میرے کھانے کو خود کھانے کا سوچ رہے ہیں۔ اس نے گھورا تھا۔ وہ شوہر اپنی بیویوں کو کمپلیکس دیتے ہیں، حقیقت میں ان کو کھلا کھلا کر موٹا کر دیتے ہیں اور خود فٹ۔ پھر ان کی بیویاں خود کو فٹ کرنے میں مصروف کر لیتی ہیں اور ان کے شوہر دوسری عورتوں کے ساتھ مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس نے بہت آرام سے جواب دیا تھا۔ پریشے کا تو منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ ابھی یہ سب آپ نے بولا ہے؟ وہ یقین کرنا چاہ رہی تھی۔ محترمہ، ابھی یہاں ہم دونوں ہی ہیں صرف۔ آپ اس طرح سوچتے ہیں؟ آپ نے کیسے کیسے خیالات رکھے ہوئے دماغ میں؟ اس نے جھرجھری لی۔ لیکن میرا سوال اب بھی وہی ہے کہ جب باقی شوہر اپنی بیویوں کی پلیٹ بھر بھر کے دیتے ہیں تو آپ کیوں نہیں؟ وہ بازو باندھ کر تھوڑی پیچھے ہو کر بیٹھی تھی۔ کیونکہ مجھے اپنی بیوی سے پیار ہے، وہ آگے جھک کر بولا۔ پری نے فوراً چہرے کا رخ موڑ لیا تھا۔ گالوں پر سرخی دوڑی تھی۔ ابتسام مسکراہٹ دبائے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو لگا اس کی تمام دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ کھانا ٹیبل پر آ گیا تھا۔ ابتسام پریشے کو سرو کر رہا تھا۔ ابھی تو آپ بڑی ڈائٹ کنٹرول کرنے کے لیکچرز دے رہے تھے، اس نے اپنی پلیٹ دیکھ کر کہا جو اب بھر چکی تھی۔ ظالم شوہر نہیں ہوں جو اپنی بیوی کے کھانے پر پابندیاں لگاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں تم یہاں سے جاؤ تو یہاں کا ہر ذائقہ چکھ کے جاؤ۔ ابتسام کچھ کہنے والا تھا کہ اس نے خود ہی بات شروع کی۔
اس بار میں چاہتی ہوں کہ آپ لاہور آئیں ابتسام۔ ابتسام نے اس کی طرف دیکھا، وہ سنجیدہ تھی، بالکل واضح۔ پری، نہیں، کوئی بہانہ نہیں۔ اس کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ میں آپ سے کوئی وعدہ نہیں مانگ رہی، نہ یہ کہ آپ روز فون کریں گے، نہ یہ کہ آپ یاد کریں گے۔ میں صرف چاہتی ہوں کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ وہاں ہوں گے میرے ساتھ، ہمارے خاندان کے ساتھ۔ ابتسام نے سانس کھینچا۔ تم جانتی ہو کہ میرے کام۔ پریشا نے اس کی بات کاٹ دی۔ کام ہمیشہ رہتے ہیں ابتسام، زندگی بدلتی ہے، وقت گزر جاتا ہے، لیکن جو لوگ ہماری زندگی میں ہوتے ہیں ان کے لیے جگہ بنانا پڑتی ہے۔ مجھے اس بار آپ کی جگہ خالی نہیں دیکھنی۔ مجھے اپنے ساتھ چاہیے ہیں، ہر لمحے میں محسوس کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ۔ میں وہ لڑکی نہیں بننا چاہتی جو ہر بار اپنے شوہر کا انتظار کرے اور ہر دفعہ خاندان کے لوگ اس کو اس کمی کا احساس دلائیں تلخ جملوں سے۔ ابتسام نے نظریں نیچے کر لیں۔ پری، تم چاہتی ہو کہ میں قاہرہ چھوڑ دوں؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے ایک فیصلہ لیں، پریشا نے آہستگی سے کہا۔ آپ نے قاہرہ چنا، آپ نے تنہائی کو چنا، اب میں چاہتی ہوں کہ ایک بار، صرف ایک بار آپ مجھے چنیں۔ بطور مجبوری، نہ کسی رشتے کی ڈور میں بندھ کر، بلکہ دل سے، کیونکہ دل سے لیے گئے فیصلے فلٹر فری ہوتے ہیں، صرف خود کے لیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم دونوں آگے ساتھ چلنے کے لیے سب کچھ ہے جس پر ایک رشتہ کھڑا کیا جا سکتا ہے تو آ جائیں۔ اور اگر نہیں تو بتا دیں، اس کے حلق میں الفاظ اٹکے، تاکہ ہم دونوں سچائی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں ایک دوسرے کے بغیر، جو ہماری قسمت میں ہو۔ ابتسام نے لمبی سانس لی، اس کے چہرے پر کئی جذبات آئے گئے اور ٹھہرے، وہ خاموش تھا۔ پریشا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، سچ، وضاحت اور اعتراف سب کچھ وہیں تھا۔ میز پر شمع جلتی رہی اور دریائے نیل کی لہروں پر وہ لمحہ بہہ گیا، ایک فیصلے کا لمحہ جو بہت خاموشی سے بہہ گیا تھا۔ ابراہیم آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، اس کے سامنے بھاپ اڑاتا کافی کا مگ رکھا تھا۔ اس کا فون بجا، اس نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائیں اور موبائل اٹھایا، چہرے پر خود بخود ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ نوری کھجوری کالنگ۔ شاید ابھی تک نور نے اپنا نام اس کے فون میں نہیں دیکھا تھا، ورنہ اب تک تیسری جنگ ان کے گھر سے ہی شروع ہو چکی ہوتی۔ اس نے کال اٹھائی اور آفس چیئر پر پیچھے ہو کر بیٹھا۔ فون اٹھاتے ہی نور کی آواز گونجی تھی۔
مجھے شاپنگ پر جانا ہے، مجھے پک کریں گھر سے ایک گھنٹے میں۔ بریک لگاؤ نور بی بی، کل میں نے کہا تھا شاپنگ کا، تب تو آپ نے منع کر دیا تھا، اب دماغ پر چوٹ لگی ہے کیا؟ نور نے لمبا سانس لیا اور خود کو کچھ بھی کہنے سے روکا۔ ابراہیم میرا مطلب ہے، اچھا چھوڑیں، آپ بتائیں مجھے کب آ رہے ہیں لینے؟ میں نہیں آ سکتا۔ اسی پل ابراہیم کے آفس کا دروازہ ناک ہوا۔ سامنے مونا کھڑی تھی، اس کی امپلائی۔ آ جائیں مونا، اس نے اس کو سر کے اشارے سے اندر بلایا۔ وہ کچھ فائلز لائی تھی۔ سر آپ ایک بار ان فائلز کو دیکھ لیں تاکہ اگر کوئی غلطی ہو تو میں ابھی ٹھیک کر لوں۔ اوکے میں دیکھ لیتا ہوں۔ فون ابھی بھی کان پر لگا تھا۔ نور کی تیوریاں چڑھی تھیں۔ ایک منٹ، یہ کس سے اتنے پیار سے بات ہو رہی ہے؟ مجھ سے تو کبھی نہیں کی، ہمیشہ کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ ابراہیم کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی، وہی مسکراہٹ جو نور کو زج کر کے آتی تھی۔ مونا ہے، ویسے بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور یار خوبصورت بھی۔ نور نے غصے سے فون بند کیا۔ اب وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بال باندھ رہی تھی۔ اب وہ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی، وہ بھی وہی کرنے جا رہی تھی جو ہمیشہ کرتی تھی۔ جب ابراہیم تنگ کرتا تو ایک عدالت لگواتی تھی، تایا جان اس عدالت میں جج ہوتے تھے اور وہ رو دھو کر جج خرید لیتی تھی۔ گاڑی بڑے سے گیٹ کے سامنے رکی، وہ اندر داخل ہوئی۔ اندر لاؤنج میں داخل ہوئی تو زرینہ لاؤنج میں بیٹھی تھیں اور ان کے سامنے شامی کبابوں کا میزہ رکھا تھا۔ سامنے ٹی وی کی اسکرین روشن تھی جس پر وہ کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھیں اور ساتھ ساتھ کبابوں کو تھاپ رہی تھیں۔ نور اندر آئی اور رونے لگی، وہ ایک دم دہل کر کھڑی ہوئیں۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ اچانک اور رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کو ساتھ لگا کر صوفے پر بیٹھیں۔ وہ اور رونے لگی۔ تائی جان کہاں ہیں؟ بیٹا اس وقت وہ آفس ہوتے ہیں۔ وہ پریشان ہوئی تھیں۔ ابھی فون کریں ان کو، گھر بلائیں، وہ ناک رگڑتی ہوئی بولی۔ میرا بچہ مجھے بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ نہیں تایا جان کو بلائیں، ان کے سامنے بتاؤں گی۔ اور وہ رکی، ہاتھ سامنے باؤل تک پہنچا اور اس نے تھوڑا سا امیزہ منہ میں ڈالا۔ یہ اس کی بچپن کی عادت تھی، جب بھی کباب بنتے وہ ایسے ہی ساتھ بیٹھ جاتی اور ساتھ ساتھ کھاتی رہتی۔ اور ابراہیم بھائی کو بھی بلائیں گھر۔ زرینہ نے لمبی سانس لی، وہ کیسے بھول گئی تھیں کہ اب اس گھر میں روز پانی پت کا میدان سجے گا۔ بیٹا تم دونوں کا نکاح ہونے والا ہے، بھائی نہ بولو، انہوں نے نرمی سے ٹوکا۔ اف تائی جان ہمیشہ سے بھائی کا ہے، اب تھوڑا وقت لگے گا نا، کزن میرج پرابلمز، وہ بڑبڑائی۔ وہ ان کے ساتھ لگی، وہ مسکرائیں۔ کریں نا اپنے بیٹے کو کال، انہوں نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔